پارلیمنٹیرینز ٹکٹ ہولڈرز اسٹیک ہولڈرز اس میں موجود ہوتے ہیں. قوم بھی پرائم منسٹر عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے, از اباؤٹ ٹو بی اے پرائم منسٹر, جن کو زبردستی رجیم چینج کے ذریعے ہٹایا گیا تھا. ہماری بھی اس میٹنگ کے اوپر نظر ہے, کیونکہ میں تو میرا وزیر خان میں سلام زبردار کے ساتھ سارا ٹائم پہ موجود ہوں, لیکن صرف سی کی میٹنگ کے لیے آئی ہوئی ہوں. ٹکٹ کا سب سے پہلا کرائٹیریا جنہوں نے وفا کی, جو پاکستان کی خاطر کھڑے ہوئے, جو بکے نہیں, جو ضمیر فروش نہیں ہوئے, جو میر جعفر نہیں ہوئے ہیں, میرا تو خیال ہے کہ ان کو ضرور ٹکٹ ملنی چاہیے. دوسری بات جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی ملک میں بحران ہے اس وقت, مہنگائی نے تو بڑا غر کر دیا. پھر آپ کو پتا ہے کل پھر پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ انہوں نے پھر بڑھائی ہے, کوئی 3 روپے کم کر کے لیکن 8 روپے بڑھا کے, حال تو وہی ہے. اور آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ کراچی, بلوچستان, ڈیرہ غازی خان, ساؤتھ پنجاب تو ڈوبا ہوا ہے, کیونکہ یہ تو اپنی وہ زبردستی کی حکومت بچانے میں لگے ہوئے تھے. تو واحد حل تو یہی ہے کہ اس ملک کے اندر جنرل الیکشن کا اعلان کیا جائے, کیونکہ یہ ملک CDA کا وزیر اعظم برداشت. اچھا میڈم یہ بتائیے, آج آپ نے اگر کو چینج کرنے کی بنیادی ریزن کیا سمجھتی ہیں؟ کیا پہلے کی جو پارٹی پالیسیز تھی وہ ناکام ہو چکی ہے جس کے بعد اب آئین اور منشور آج چینج کیا جا رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں, میں چونکہ آئینی کمیٹی میں یا جو اس کو بناتی ہوں اس کا حصہ نہیں ہوں, لیکن اس کی ظاہری باتیں توسیع آگے ہوتی ہے. یہ جو پالیٹکس ہوتی ہے اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, یہ ایوالونگ سچویشن کے اندر کام ہوتی ہے. جو پولیٹیکل پارٹی دروازے بند کر دیتی ہے اور جس میں چاچا, ماما, بھانجی, بھتیجی, بہن, بھائی صرف پارٹی میں گدی نشینی کر سکے, وہ وزیر اعلیٰ بن سکے, وہی وزیر اعظم بن سکے, تو یہ جو کہتے ہیں نا فیملی اورینٹڈ پارٹیاں, وہ پھر یہی انجام ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی جس نے فیڈرل میں حکومت کی وہ صرف اندرون سندھ کی پارٹی بن گئی, وہ بھی انشاءاللہ ہم چھین لیں گے. پیر ملن کا حال تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو زرداری نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے, کیونکہ ابھی تو آپ دیکھنا بائی الیکشن میں جو ہم نے ان کو زوردار شکست دی ہے ساری 14 پارٹیوں کو, آگے تو ان کے ٹکٹ بھی کوئی نہیں لے گا. چاہے لوگ ڈیوو کے ٹکٹ پہ بیٹھنا پسند کریں گے لیکن ان کے ٹکٹ کوئی نہیں لے گا. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ جو پارٹیاں ایوالو کرتی ہیں, سچویشن کے ساتھ بیٹر فیصلے کرتی ہیں, اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, آگے بڑھتی ہیں, وقت کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں, کیونکہ سیاست میں ہر روز نئی چینجز آتی ہیں. تو میرا خیال میں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. میڈم آپ نے کہا کہ پارٹی رہنما جنہوں نے وفاق کی انہیں ٹکٹ دیں گے, تو یہ بتائیے ضمنی الیکشن ابھی حال ہی میں ہوا, اس میں تو آپ نے زیادہ تر لوگوں کو ٹکٹ دیا جو دیگر جماعتوں سے تھے, یہ بیان چند ہفتوں میں بدل جاتے ہیں. آپ دیکھیے, جو پرائم منسٹر عمران خان کا بیانیہ ہے نا, جو پرائم منسٹر عمران خان کے لیڈران ہیں اس وقت, تو شاید آپ کو کینڈیڈیٹ کے نام بھی کوئی نہ پتا. آپ لوگ سارے لاہور کے اندر اور جہاں پہ ضمنی الیکشن میں آپ ان کٹ آپ سارے میڈیا کے لوگ گئے ہیں, کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی, کوئی کیمرہ آف نہیں ہوا, ان کٹ آپ لوگ وہاں پہ گئے ہیں. کسی نے کینڈیڈیٹ کا نام آپ سے پوچھا, سب نے کہا بلے کے نشان پر پرائم منسٹر عمران خان کو جو ہے ہم جتوائیں گے. تو عمران خان کا جو نشان ہے نا بلے کا, وہ ایک PTI کی جیت ہے. ہاں البتہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہوگا نہ انشاءاللہ وہ ڈاکو ہوگا, نہ چور ہوگا, نہ منی لانڈرنگ کرنے والا ہوگا, نہ ملک کا سودا کرنے والا ہوگا, نہ ضمیر فروش ہوگا. ضمیر فروش جو ہے وہ مریم باجی کے باتھ روم میں ڈھونڈے. میڈم سوال جواب دیجیے. میڈم اس وقت جو ساؤتھ پنجاب ہے وہ ڈوب رہا ہے, ساؤتھ پنجاب ڈوب رہا ہے, سیلابی صورتحال ہے, آپ یہاں پر آئی ہے, آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کے حلقے کے عوام کو ابھی ضرورت تھی؟ میں سارا ٹائم اپنے حلقے میں موجود ہوتی ہوں, لیکن میری آپ سے استدعا ہے کہ ذرا آپ لوگ ریسرچ کر لیں. ارلی وارننگ سسٹم 3 مہینے سے پاکستان کے اندر داخل ہے. پاکستان میں تباہ کاریاں, کوئٹہ کے اندر جو ہے 11 لوگ شہید ہو گئے تھے, بلوچستان کے اندر 22 لوگ ہو گئے تھے, اسی طرح کراچی سارا ڈوبا ہوا ہے کرنٹ لگنے سے. لیکن انفارچونیٹلی جو آپ کی جو یہ حمزہ کی جو ایک مرغی چور کی سرکار تھی اور یہ جو CDA کا وزیر اعظم ہے, اس کو چونکہ فوٹو شوٹ سے اور اپنی جعلی حکومت جو ہے وہ بچانے سے فرصت نہیں تھی, اس لیے انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی. آپ دیکھیں جس دن ہمارا وزیر اعلیٰ پرویز الہی بنا اس دن سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے بھی ہے ہم میدان کے اندر بھی آ گئے, اس کے اندر ریلیف کیمپس بھی بننا شروع ہو گئے. سیلاب کی ذمہ دار حمزہ شہباز ہے, سیلاب کی ذمہ دار حمزہ شہباز ہے. ارلی وارننگ 3 مہینے سے چل رہی ہیں. میں صرف پوچھنا چاہتی ہوں کہ مونسون کی پلانٹیشن میں کوئی ایک پودا مجھے بتائیں جو اس حکومت نے موسمیاتی کی تبدیلی کے لیے لگایا. مجھے کوئی ایک وہ بتائے کہ آپ کا جو وزیر خارجہ یا یہ جو لوٹوں کی ضمیر فروشوں کی زرداری صاحب لاہور میں آ کے جو بولیاں لگاتے ہیں, میں کہتی ہوں آپ نے 50 کروڑ ایک لوٹے کو دیا, آپ 5 کروڑ جو ہے وہ کراچی میں ڈوبتے ہوئے لوگوں کے اوپر لگا لیتے. تو 3 مہینے سے یہ ارلی وارننگ سے پاکستان ڈوب رہا ہے, لیکن ان کو کوئی فکر نہیں تھی. اگر کوئی قوم فکر کریے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ کرے اور ہم کام کریں. شکریہ عباس.